السلام علیکم. پرسوں میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بتایا تھا اور کل تو بڑی میری کچھ ایک دو وکلاء دوستوں سے بحث ہوئی تھی. میں نے ان کو کہا کہ اٹارنی جنرل انور منصور جو ہے نا یہ بہت جلد اب استعفیٰ دے دیں گے. تو مجھے کہنے لگا یار کیا بچوں والی بات ہے, یہ وہ اٹارنی جنرل کیوں استعفیٰ دے گا. میں نے کہا بھائی اس آدمی کی تاریخ ہے اور یہ وہ کر گئے ہیں کہ جس کی امید نہیں تھی, اور انہوں نے بالکل عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک کونے پہ لگا دیا ہے. کیوں؟ اب آپ دیکھیں سمجھیں. مثلا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بار کونسل نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا, یعنی اب انہوں نے یہ کہا اس لیے انہوں نے استعفیٰ دے دیا. بار کونسل نے کیوں مطالبہ کیا اس کی بھی ایک وجہ ہے. بہرحال اٹارنی جنرل ایک آئینی منصب ہے. آئین کے آرٹیکل 100 کے مطابق صدر ایسے شخص کو اس عہدے پہ فائز کرتا ہے جو عدالت عظمیٰ کا جج بننے کی اہلیت رکھتا ہو. اٹارنی جنرل قانون کا سب سے بڑا افسر, اس کا فرض ہوتا ہے کہ جب بھی وفاقی حکومت کسی قانونی معاملے پر اس سے مشورہ مانگے تو وہ مشورہ دے اور وفاق پر قائم مقدمات کے سلسلے میں سپریم کورٹ, ہائی کورٹس اور ٹریبیونلز میں حکومت کی نمائندگی کرے اور عدالت کے جج صاحبان کو مطلوبہ معاملات فراہم کرے, معلومات فراہم کرے, اسسٹ کرے ان کو. یعنی اٹارنی جنرل وفاق اور سپریم کورٹ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے, لیکن یہ پل اب گر چکا ہوا ہے. اٹارنی جنرل انور منصور نے تو استعفیٰ بھی خود دے دیا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ بینچ سے متعلق بیان پہ اٹارنی جنرل کچھ ثبوت پیش کرے یا پھر معافی مانگے, اور اگر اٹارنی جنرل کو مواد میسر نہیں آتا تو پھر تحریری معافی مانگے. امید کرتے ہیں مطلوبہ دستاویزات پیش کی جائیں گی. جج کے خلاف صدارتی ریفرنس ٹھوس مواد پر ہونا چاہیے. اٹارنی جنرل بتائیں یہ ریفرنس ہے یا جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف FIR ہے. اب اس کے بعد ممکن نہیں تھا کہ اٹارنی جنرل انور منصور اپنے عہدے پہ قائم رہتے, کیونکہ ان کی وزارت یا وزارت قانون سے بھی کوئی اچھے تعلقات تو تھے ہی نہیں. اب پھر انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے لے کر دیگر معاملات میں حکومت کی بہت دفعہ سبکی کروائی. پاکستان بار کونسل بھی اٹارنی جنرل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر رہی تھی. پھر پاکستان بار کونسل کی جانب سے اٹارنی جنرل انور منصور, وزیر قانون فروغ نسیم کے خلاف دائر کی گئی توہین عدالت کی درخواست میں اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے آنریبل ججز پر لگائے گئے الزامات کا حوالہ بھی شامل ہے. اب درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اٹارنی جنرل کے اس الزام سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ ججز کی جاسوسی کا عمل اب بھی جاری ہے. اٹارنی جنرل نے جان بوجھ کر کھلی عدالت میں یہ بات کہی. اگر اس بیان میں صداقت ہوتی تو اٹارنی جنرل 133 دن تک خاموش تو نہ بیٹھتے نا. پاکستان بار کونسل کے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ اٹارنی جنرل حکومت کے کہنے پہ عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو کام ان کو کرنا تھا حکومت اور عدلیہ کے درمیان برج بننا تھا, وہی برج تو گر گیا. اٹارنی جنرل عدالت سے تحریری معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ عہدے سے اپنا استعفیٰ دے ان کا مطالبہ تھا, اور آج اٹارنی جنرل نے اس مطالبے پہ استعفیٰ دے دیا. کیا اٹارنی جنرل انور منصور پریشر برداشت نہیں کر سکتے تھے؟ اگر دیکھا جائے تو انور منصور صاحب کے استعفے دینے کی ایک پوری تاریخ ہے, باقاعدہ یہ ایک CV ہے ان کی. جب فوج میں تھے بطور کیپٹن انہوں نے استعفیٰ دیا. پھر سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور نے اپنے کیریئر کی ابتدا جو تھی وہ بطور فوجی کیپٹن کے کی, اور 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی جنگ میں بھی حصہ لیا اور جنگی قیدی بن کے بھارت بھی گئے. 1973 میں انور منصور نے فوج سے استعفیٰ دے دیا, تاہم انہیں اکتوبر کو سن 74 میں فارغ کر دیا گیا فوج سے. اس کے بعد کیا ہوا کہ انور منصور کے والد منصور خان سپریم کورٹ کے سینئر وکیل تھے. فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد انور منصور نے بھی اسی پیشے کو اپنایا اور 1981 میں وکالت کی ابتدا کی. 1983 میں انہیں ہائی کورٹ کے لیے چنا گیا, جبکہ سن 2000 میں انہیں سندھ ہائی کورٹ کا جج مقرر کر دیا گیا. اگلے ہی سال استعفیٰ دے دیا. بطور ایڈوکیٹ جنرل ایک بار پھر استعفیٰ ہوا. اب وہ کیسے کہ 2002 میں انہیں سندھ کا ایڈوکیٹ جنرل مقرر کیا گیا, مگر اس عہدے سے بھی انہوں نے 2007 میں استعفیٰ دے دیا, اور اپنے اس استعفے کی بنیاد انہوں نے سندھ حکومت کی جانب سے قانونی رائے نہ لینا بتایا. بعد میں ایسی خبریں بھی آئیں کہ ان کے سندھ کے وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم سے اختلافات پیدا ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا, لطیف کھوسہ صاحب کی جگہ پاکستان کے اٹارنی جنرل بنے, لیکن مارچ 2010 میں NRO کیس میں وزارت قانون کی طرف سے عدم تعاون کی بنا پر مستعفی ہو گئے. اس وقت معاملہ سوئس مقدمات پہ خط لکھنے کا طور افتخار چودھری چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے. آج پھر ایک بار اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے انور منصور مستعفی ہو گئے, لیکن اس استعفیٰ تو انہوں نے دے دیا, اور جو انہوں نے پل گرا دیا ہے اور حکومت کو مختلف
لیگل ایشوز کے اندر جو انہوں نے ڈیمیج کیا، اور جو عدالتوں کے اور حکومت کے درمیان جو ایک راہداری تھی یا پل تھا، وہ اب دیکھتے ہیں کون بنتا ہے، یہ ہما کس کے سر پہ تاج رکھتی ہے، اور اللہ کرے کہ جو بھی آئے وہ اس ملک کے لیے، آئین کے لیے، عدلیہ کے لیے، حکومتوں کے لیے، سب کے لیے ایک پازیٹیو شخص ثابت ہو. whoever is the future اٹارنی جنرل آف پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اللہ حافظ.